آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 85 اور 86 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، تم پورا کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پہلے فرمایا کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، اب اس کی مزید تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ ماپ اور تول پورا کرو، نہ دیتے وقت کم دو، نہ لیتے وقت زیادہ لو۔ وَلَا تَبْخَسُوا، اور مت کم دو تم، النَّاسَ، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اشیاءہم، پہلے ماپ تول کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا، اب لینے دینے کے ہر طریقے کو ان الفاظ کے ذریعے سے شامل کر لیا۔ مثلا کسی بھی طرح کے میٹروں کے ذریعے یا گننے کے ذریعے، غرض کسی بھی طرح لوگوں کو ان کی چیز کم مت دو، نہ زیادہ لو۔ وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر۔ فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، غاسیہ یغسا بروزن راضیہ یرضا، حد سے بڑھ کر فساد کرنا۔ مثلا ان کی عادت تھی کہ اگر کم ماپ تول کے خلاف کوئی شخص احتجاج کرتا تو سب مل کر اس پر حملہ آور ہو جاتے، اسی طرح موقع ملتا تو ڈاکے مارتے اور لوگوں سے چیزیں چھین لیتے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں ہر قسم کے فساد سے منع فرمایا تھا۔ جس طرح ہر قوم کی بیماریاں مختلف تھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی کچھ مخصوص بیماریاں تھیں۔ آپ کی قوم مدین اور اس کے نواحی علاقہ میں آباد تھی۔ یہ شہر بحر احمر کے اس مقام پر آباد تھا جہاں جزیرہ نما عرب کی دو تجارتی شاہراہیں آ کر ملتی تھیں، یمن شام اور عراق و مصر کے قافلے یہیں سے گزرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدین کتنی بڑی تجارتی منڈی تھی اور وہاں کاروبار کا کیا حال ہوگا، اور وہاں کے باشندے کتنے آسودہ حال ہوں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ ہر قوم اپنے مخصوص حالات، ماحول کی وجہ سے مخصوص اخلاقی کمزوری مبتلا ہوتی ہے۔ اہل مدین چونکہ ایک بین الاقوامی تجارتی منڈی میں آباد تھے اور کاروبار میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان میں وہی کمزوریاں پوری شدت سے رونما ہوئیں جو عام طور پر اس ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں۔ ماپ تول میں خیانت، لیتے وقت زیادہ ناپنا اور زیادہ تولنا، اور دیتے وقت کم ناپنا، کم تولنا، اور پھر یہ کہ لینے دینے والوں کو پتہ بھی نہ چلنے دینا، یہ ان کا خاص فن تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جگتا دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ 50 گرام فی کلو کم ہی ہوتا تھا۔ آپ نے سرکت سے انہیں باز رہنے کی تلقین کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس نے خطابۃ الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ آپ کا یہ خطبہ جو ان آیات میں مذکور ہے کتنا حکیمانہ اور مدلل ہے۔ پہلے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیے کرو، کیونکہ یہ گھٹیا حرکت تو وہ کرتے ہیں جو غریب اور نادار ہوں، لیکن تمہاری مالی حالت تو بہتر ہی بہتر ہے، تم آسودہ حال ہو، کاروبار بڑے عروج پر ہے، اتنے متمول ہونے کے باوجود تمہارا ان رذیل ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا
تمہاری شان کے بھی خلاف ہے۔ غور کیجئے کس عمدہ طریق سے انہیں شرم دلائی جا رہی ہے اور اس فعل سے انہیں روکا جا رہا ہے، اور یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس چابک دستی سے ڈنڈی مارتے ہو کہ تم لوگوں کی سادہ لوہی اور ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفع کما لو اور تھوڑی سی مدت میں امیر کبیر بن جاؤ۔ تمہارا خیال ہے کہ اگر تم نے بہت دولت اکٹھی کر لی تو امن و سلامتی اور رات شادمانی کا دور دہراؤ گا، لیکن تمہارا یہ خیال درست نہیں۔ ناجائز معاشی استحصال کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس سے آخر فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہی لوگ جو آج تمہیں کمزور بے زبان نظر آ رہے ہیں، جن کے متعلق تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ان کے جسم سے جتنا بھی خون نکال لیا جائے یہ اف تک نہیں کریں گے، ان میں تو احتجاج کی سکت تک نہیں، لیکن جب ظلم و تشدد کی انتہا ہو جائے گی تو ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے گا اور مور خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ ان کی بے نور آنکھوں سے غیظ و غضب کے انگارے چھوٹیں گے، ان کی زبان شعلہ نوا بنے گی، اور تمہاری ان عشرت قدوں تمہارے سامان تعیش کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ تم انہی باغی کہو گے، فسادی کہو گے، فتنہ باز کہو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فتنہ و فساد کا باعث تم ہو۔ سارا ایندھن تم نے فراہم کیا، انہوں نے تو صرف آگ لگا دی۔ یہ ہلاکت خیز بم تو تم ہی نے تیار کیا تھا، انہوں نے تو جوش انتقام میں صرف اس کا بٹن آن کیا۔ معاشی میدان میں ناجائز وسائل سے نفع اندوزی کرنے والوں کو فساد برپا کرنے والا کہہ کر ایک تلخ لیکن ناقابل انکار حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ آج دنیا میں کتنے ممالک ہیں جن میں بے چینی، بے اطمینانی کا سیلاب امٹا چلا آ رہا ہے۔ معاشی زبوں حالی کی وجہ سے کتنے ممالک انقلاب کی آماج گاہ بنے، کتنے شاہی خاندانوں کو ان کی نادار کمزور رعایا نے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر ڈالا۔ کیا یہ چیزیں ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ آپ مجموعی طور پر پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ بے چینی انہی ممالک میں نظر آئے گی۔ آپ اپنے اس ملک عزیز پر نگاہ دوڑائیں اور ان خاندانوں کا مطالعہ کریں جو اس وقت کے اور اس ملک کے فرائض ہیں کہ ان کی دولت، ان کے اقتدار، ان کے مال و متاع نے ان کو اطمینان دیا ہے۔ جب سے یہ ملک تقسیم ہو کر پاکستان کے نام سے ہمارے وجود میں آیا، سوائے چند محدود خاندانوں کے نرغے سے اقتدار باہر نہیں نکلا۔ اچھا، ان خاندانوں میں جن میں اقتدار رہا اس وقت موجود ہے، ان میں اطمینان ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو سمجھ لو کہ قرآن کریم نے جو وجوہ بیان کیے وہ بالکل حق اور درست ہیں، جو آج 100 سال پہلے کتنی وضاحت سے بیان فرما دیے۔ اب ان سے نصیحت حاصل کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم فساد فی الارض کریں تو ہمارا انجام بھی بالکل وہی ہوگا جو پہلے مفسدین کا ہوا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت چلو۔ شرک، کفر، بدعات، رسومات باطلہ، یہ سب فساد فی الارض ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ہرگز پسند نہیں۔ فساد کے برخلاف اصلاح کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو مانا جائے، قانون شریعت کی پابندی کی جائے، کھیل تماشے، حق تلفی، حرام کاری، جوا بازی، رشوت خوری، فضول رسومات سے اجتناب کیا جائے۔ چوری، ڈاکہ، دنگا فساد، زنا، قتل وغیرہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے واللہ لا يحب الفساد، کہ وہ فتنہ و فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف اور حق راستی کو پسند کرتا ہے، اور آج کل تو ہر جگہ ناانصافی کا دور ہے۔ کسی عدالت، تھانے، دفتر یا ادارے میں انصاف مشکل سے ہی ملے گا۔ بقیت اللہ، اللہ کی بچت یعنی جائز نفع، خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مومنین، مومن، ایمان والے۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، یعنی بے ایمانی سے جمع کردہ مال سے اتنی بچت، منافع ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق حاصل ہو، ان کنتم مومنین، بے شرط کہ تم مومن ہو، کیونکہ کافر کے نیک اعمال بھی قیامت کے دن اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وما انا، اور نہیں
نہیں ہوں میں علیکم تم پر بخفیض محافظ۔ فرمایا وما انا علیکم بخفیض، یعنی اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں بددیانتی کرنے کی کچھ ضرورت بھی نہیں، لہذا جتنا منافع حلال ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اسے کافی سمجھو، اسی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اگر تم یہ باتیں مان کر ان پر عمل کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور یہ سب کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ میں تمہارا مختصب نہیں ہوں کہ یہ دیکھتا رہوں کہ کون کم تولتا ہے اور کون پورا ماپتا ہے، اور کون سودے بازی میں بددیانتی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور میری بس اتنی ہی ذمہ داری تھی، تو میرا راز پھیلا کے چھوڑنا میری ذمہ داری نہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے آسودہ حال، صاحب ثروت، بلند اقبال تھے، پیشہ تجارت تھا، اور افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش، ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل قبیح سے روکا، رب کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل واضح نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پراسرار تقاریر، پختہ دلائل، ایمان افروز وعظ و نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کے بدعمالیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ غریبوں سے بھتہ وصول کرنا، زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب ہی نے متعارف کروایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے۔ قرآن کریم نے ان میں موجود 3 طرح کے عیوب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، کفر شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، ویوپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کے اموال چھینتے تھے، ہونڈا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں آیت مذکورہ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائی تھیں۔ اول، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیے کرو۔ سوم، یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح حقوق انسانی میں کمی بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، جس کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت میں کمی کرنا، جس شخص کی تعظیم تکریم واجب ہو اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اسی جرم میں شامل ہیں جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم و جابر ہیں۔ اس لیے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی چھوڑا ہوا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بقیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دیے مال میں تمام حقوق من جملہ فرائض واجبات وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچ رہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، وہی بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ اگر حقوق ادا نہیں کرو گے یا مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرو گے تو وہ حرام ہوگا اور بالآخر قابل مواخذہ ہوگا۔ اگر جب زیادہ مال میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے، ایسا مال حاصل کر کے یا مال کے حقوق ادا نہ کر کے انسان سخت خسارہ اٹھاتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ صحیح اور جائز حق کی اپنے پاس رکھو، کسی دوسرے شخص کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ اور کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اقربا یتیموں مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتا، تو ایسا مال بے برکت ہوگا۔ بابرکت مال ہی وہی ہوگا جس میں کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو بھی ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.